ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں رشتے بنائے ہیں۔ یہ انسان اپنے رشتہ داروں میں رہتا ہے، فیملی میں رہتا ہے۔ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ انسان اکیلے نہیں رہ سکتا، اس لیے اللہ نے اس کے لیے رشتے بنائے ہیں۔ کچھ رشتے ہیں نسبی، کچھ رشتے ہیں سسرالی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا وکان ربک قدیرا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو نسبی رشتوں والا بنایا، سسرالی رشتوں والا بنایا۔ نسبی رشتے وہ رشتہ دار ہیں جو ماں اور باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نسبی رشتہ دار۔ اور سسرالی رشتہ وہ ہوتا ہے، سسرالی رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو بیوی کی طرف سے ہوتے ہیں یا شوہر کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رشتہ دار بنائے ہیں، فیملی بنائی ہے، خاندان بنایا ہے تاکہ وہ اس خاندان میں رہے، رشتہ داروں میں رہے، یہ اکیلا رہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اکیلے رہتے ہیں تو اکیلے رہنے کی وجہ سے رشتہ دار نہ ہو، اپنے نہ ہو، تو پھر وہ جناب کیا ہے، ٹینشن کے شکار ہو جاتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے ملک ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، دنیا جہاں کی آسائشیں ہیں، لیکن رشتہ دار نہیں ہیں، اپنے نہیں ہیں، اکیلے رہتے ہیں، تو پھر وہ لوگ چند دنوں بعد دماغی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں سکون کے لیے، آرام کے لیے۔ تو اللہ نے ایک رشتہ تو بنایا نسبی رشتہ، ایک رشتہ بنایا سسرالی رشتہ، اور ایک رشتہ اور ہے جو اسلامی رشتہ ہے، وہ اخوت کا رشتہ ہے، بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کی بہن ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں کے درمیان ملاپ کراؤ، صلح کراؤ۔ اگر مسلمانوں میں آپس میں دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا تو مسلمان تیسرے آدمی کو چاہیے ان میں صلح کرائے، ان میں ملاپ کرائے، ان کو آپس میں جوڑے۔ یہ مسلمان کا کام ہے۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے دو آدمیوں کے اندر جھگڑا پیدا کرے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے، کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہے جو گھروں میں جھگڑے پیدا کرتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کر دیا، رشتہ داروں میں جھگڑا پیدا کر دیا، خاندان والوں میں جھگڑا پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان لوگوں میں جھگڑا پیدا کرتا ہے،
اور مسلمان ایماندار مرد ہو یا عورت ہو وہ آپس میں لوگوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اتفاق پیدا کرتے ہیں، ملاپ پیدا کرتے ہیں، خاندان والوں کے درمیان ملاپ پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ انما المؤمنون کہا ہے، مومنون چاہے پاکستان کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، عرب کے مسلمان، یہاں انگلینڈ کے مسلمان، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میری قوم کا ہے تو وہ میرا بھائی ہے، اور جو میرے رشتہ دار ہے تو وہ تو میرے بھائی ہے، دوسری قوم کا ہے، دوسرے ملک کا ہے، دوسری زبان کا ہے، ایسا نہیں۔ جو بھی مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ کتنی پکی ٹکی بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سوید بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا رہے تھے، ایک وفد ہمارا جا رہا تھا، ہمارے ساتھ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ یہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور وائل ابن حجر یہ حضرموت کے علاقے کے تھے اور بادشاہوں کی خاندان میں سے تھے، بڑے آدمی تھے، یہ بھی ہمارے ساتھ اس جماعت میں شامل تھے۔ تو راستے میں وائل کے کچھ دشمن تھے، تو ان دشمنوں نے وائل کو پکڑ لیا، بادشاہوں کا خاندان تھا ان کا، کسی سے دشمنی ہوگی، دشمن کو موقع ملا انہوں نے پکڑ لیا۔ اب جتنے ہماری جماعت کے ساتھی تھے تو وائل کو چھڑانے کے لیے کوئی بھی قسم کھانے کو تیار نہیں ہے، قسم کھائے کہ جی یہ میرا بھائی ہے تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر علاقے کا اپنا رواج ہوتا ہے، قسم کھائے کہ جی یہ میرا بھائی ہے تو پھر وہ دوسرے لوگ اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب کوئی بھی قسم نہیں کھاتا، اس لیے کہ قسم کھائے گا تو جھوٹا ہے، وہ تو اس کا بھائی ہے نہیں، نسبی بھائی نہیں ہے۔ تو سوید بن حنزلہ کہتے ہیں میں نے قسم کھائی اور ان کے دشمنوں سے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو میری قسم کھانے کی وجہ سے انہوں نے وائل کو چھوڑ دیا۔ میں اور ہم سب آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے، میں نے واقعہ سنایا کہ وائل صاحب کو راستے میں دشمنوں نے پکڑ لیا تھا، کوئی بھی قسم اٹھانے کو تیار نہیں تھا، اس لیے کہ یہ ہم میں سے کسی کا بھائی نہیں ہے تو قسم جھوٹی ہوتی۔ میں نے قسم اٹھا لی کہ یہ میرا بھائی ہے تو انہوں نے میری قسم کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سوید ابن حنزلہ سے کہا کہ تم نے سچ کہا ہے، تم نے جھوٹ نہیں کہا، تم نے جو قسم کھائی ہے سچی بات پر قسم کھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو وائل بھی تمہارا بھائی ہے۔ اگر قسم کھاتا ہے کوئی شخص کہ یہ مسلمان میرا بھائی ہے اور وہ اس کا نسبی بھائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی قسم میں سچا ہوگا، جھوٹا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کا اسلامی بھائی ہے۔ اسلامی رشتہ نسبی رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ نسبی رشتہ ختم ہو سکتا ہے، ایک آدمی ایک کافر ہو گیا، نسبی رشتہ ختم، وہ اس کا وارث نہیں بنے گا، بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا اگر کافر ہو۔ فرق پڑ گیا۔ لیکن اسلامی رشتہ ختم نہیں ہوگا، اسلامی رشتہ اسلام پر قائم ہے، یہ زیادہ مضبوط ہے نسبی رشتے سے۔ اس لیے ہم اور آپ تو اس کی زیادہ اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جو پہلے مسلمان تھے وہ سمجھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، مکہ سے مدینہ پہنچے،
تو آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا، اور وہ اتنا مضبوط رشتہ تھا کہ سگے بھائیوں سے وہ زیادہ مضبوط تھے۔ اس لیے میرے دوستو، اسلام نے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا ہے، اور قرآن جو بھائی کہتا ہے، تو پھر مسلمان کو اس کا اپنا بھائی سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کی اس ایک آیت کو سمجھ جائیں، دنیا میں کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، خاندانوں میں کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کہ ہر مسلمان میرا بھائی ہے، اور مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ جب وہ اس کا بھائی ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، اس کو برا بلا نہیں کہے گا، اس کی حق تلفی نہیں کرے گا، وہ اس کا خیال رکھے گا کہ یہ مسلمان ہے، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہے، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہے، میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دیکھو بھائی، اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے، اچھائی کی تعلیم دیتا ہے۔ تم اچھے بنو گے، دنیا تمہارے ساتھ اچھی ہوگی، تم اس کو بھائی سمجھو گے، وہ اللہ، اس کے دل میں اللہ تمہارے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نسخہ بتایا ہے، دشمن کو دوست بنانے کا نسخہ۔ اللہ نے انسان میں ایسی طاقت رکھی ہے، اس کی زبان میں ایسی طاقت رکھی ہے، وہ دشمن کو اپنا دوست بنا سکتا ہے، اور اگر اس کو استعمال نہیں کیا، غلط استعمال کیا، تو دوست بھی دشمن بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ اگر کوئی تمہیں گالیاں دیتا ہے تو اس کو گالیاں مت دو، اچھائی کے ساتھ جواب دو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پس وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، جو تمہارا دشمن تھا، تمہارے اس اچھے بول کی وجہ سے وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ یہ اللہ نے نسخہ بتایا ہے ہمیں، انسان میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے۔ ہمارے یہاں مجھے واقعہ یاد آ گیا، پاکستان میں ایک عالم دین گزرے ہیں، مولانا محمد امیر ان کا نام تھا۔ یہ خیبر پختونخوا، جس کو پہلے صوبہ سرحد کہتے تھے، یہ وہاں کے تھے، اور بڑے عالم تھے، بہت بڑے خطیب تھے اپنے زمانے کے، اور مشہور تھے مولانا بجلی گر کے نام سے۔ بجلی گر اس لیے کہتے تھے کہ وہ ایک زمانے میں جہاں بجلی گر تھا وہاں امام رہے تھے، تو اس نام سے مشہور ہو گئے۔ تو کوئی نہیں جانتا ان کا نام محمد امیر ہے، کچھ لوگ جانتے ہوں گے، عام طور پر لوگ جانتے ہیں ان کے نام سے مولانا بجلی گر، اور تقریر بڑی شاندار کرتے تھے، دنیا بیٹھی ہوتی تھی ان کی تقریر میں۔ تو مولانا بجلی گر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ میں نے ان کی زیارت کی ہے، الحمدللہ ان سے ملا ہوں، اور مجھے وہ اپنا بھتیجا کہتے تھے، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے، اور انتقال سے کچھ دن پہلے میں پاکستان میں تھا، تو فون پر میری بات ہوئی، اور میں اس وقت واپس آ رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت اب تو میں واپس جا رہا ہوں، آئندہ آؤں گا تو آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا، بس اللہ کی قدرت یہ ہے جب میں یہاں آیا تو ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ بڑے آدمی تھے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ مجھے ایک آدمی نے فون کیا، اور فون کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے فون اٹھایا تو اس نے آگے سے مجھے گالیاں دینا شروع کی، اور ایسی غلیظ گالیاں دی مجھے، میری ماں کو، میرے باپ کو، میری 7 نسلوں تک کو گالیاں دی اس نے، غلیظ گالیاں اس نے دی۔ میں نے گالیاں سنی، میں نے کہا جزاک اللہ، وہ فون رکھ دیا۔ وہ ہر روز مجھے فون کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا، میں جزاک اللہ کہتا تھا، فون رکھ دیتا تھا۔
1 مہینے تک اس نے گالیاں دی. پھر 1 مہینے بعد فون آنا بند ہو گیا. کوئی 4-5 مہینے بیچ میں گزر گئے تو ایک آدمی مسجد میں آیا، اتنی بڑی داڑھی اس کی، مجھ سے ہاتھ ملایا، کہنے لگا جی مولوی صاحب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں، ماریں گے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں ماروں گا. کہا وہ جو فون پہ گالیاں دیتا تھا وہ میں ہوں. تو میں نے کہا بھائی آپ نے مجھے اتنی گالیاں کیوں دی؟ مجھے بھی دی، میرے خاندان کو، ماں باپ کو گالیاں دی، میں نے آپ کے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ تو وہ رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا یہ میں نے اپنی بیوی کی وجہ سے کیا ہے، اس بدبخت کی وجہ سے. وہ اچھی عورت نہیں تھی، میں نے شادی کی، اس کے عشق میں مبتلا تھا، اس نے آپ کی تقریر سن لی تھی کہیں، وہ تو بڑی دبنگ تقریر کرتے تھے اور اصلاحی بیان ہوتا تھا ان کا، اور خواتین کی پر انہوں نے بیان کیا اور اصلاحی بیان کیا. تو وہ جو کہتا ہے میری بیوی ٹھیک نہیں تھی، اس کو آپ کی باتیں پسند نہیں آئی تو اس نے مجھے اکسایا، تو میں آپ کو فون کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا. پھر اس کے بعد جناب کیا ہے، میری اور میری بیوی کی طلاق ہو گئی، بیوی بھی گئی. اور اس کے بعد پھر مجھے ایک دن تبلیغ والے مل گئے. وہ تبلیغ والے مجھے سہروزے میں لے گئے تو میری آنکھیں کھلی. مجھے یاد آیا کہ میں ایک بزرگ کو، ایک عالم کو گالیاں دیتا تھا، ننگی گالیاں دیتا تھا، تو میں راتوں کو روتا تھا. پھر وہ مجھے چلے میں لے گئے، اور چلے کے بعد اب وہ جناب اتنی بڑی داڑھی. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، کہتے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، مجھ سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو. یہ نتیجہ تھا کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں اور یہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جزاک اللہ. اللہ نے کہتے دشمن کو بھی اللہ دوست بنا دیتا ہے اچھی بات کی وجہ سے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. برائی کا جواب اچائی سے دو، تمہارا دشمن بھی تمہارا دلی دوست بن جائے گا، پکا دوست بن جائے گا. تو حضرت فرماتے ہیں اب وہ میری مسجد میں آتا ہے، مجھ سے ملتا ہے، اور جب بھی ملتا ہے تو روتا ہے. یہ اللہ نے انسان کی زبان میں، مسلمان کی زبان میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے. اسی لیے تو قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس زبان سے اپنے دشمن کو دوست بنا سکتے ہو. مطلب یہ ہے میں نے تمہاری زبان میں یہ طاقت رکھ دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے تم استعمال کرو نہ کرو. اللہ نے تو ہماری زبان میں یہ طاقت رکھی ہے، ہماری مرضی ہم اس کو استعمال کریں نہ کریں. دیکھو بھائی، مسلمان کا بھائی ہے، وہ جب اس سے ملتا ہے السلام علیکم کہتا ہے، پہلی بات یہ کہتا ہے میری طرف سے سلامتی کی دعوت ہے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا. مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے. یہ اسلام ہمیں سبق سکھاتا ہے. کوئی بیمار ہو جائے تو کیا تعلیم کیا دی گئی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر حقوق ہے. ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بیمار ہو جائے تو بیمار کی عیادت کرے. اب یہ نہیں فرمایا تمہارا رشتہ دار بیمار ہو جائے، تمہارے گاؤں والا بیمار ہو جائے، تمہاری قوم والا بیمار ہو جائے. نہیں، مسلمان بیمار ہو جائے، وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، حکم یہ ہے تم اس کی عیادت کرو. یہاں ایک اسٹوڈنٹ تھا، کسی افریقی ملک کا تھا، بیمار ہو گیا اور اس کا کوئی خاندان رشتہ دار یہاں نہیں، پرانی بات ہے. تو اسپتال میں داخل ہو گیا، یہ JR میں. تو یہاں سے لوگ جاتے تھے ملنے کے لیے، اس لیے کہ وہ یہاں مسجد میں آتا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ میرے بازو میں ایک بڑی عمر کا انگریز تھا، اس کا بستر تھا، اس کے ساتھ میرا بستر تھا، تو ہم ایک ساتھ تھے. اس کا بیڈ تھا اور میرا بیڈ تھا. تو مجھ سے مسلمان ملنے آتے تھے، مسجد والے فروٹ لاتے تھے، جوس لاتے تھے.
تو وہ انگریز مجھ سے کہنے لگا ایک دن، لگتا ہے آپ کوئی بڑے آدمی ہے، خاص آدمی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اتنے لوگ آپ سے صبح شام ملنے آتے ہیں۔ میں نے کہا میں کوئی خاص آدمی نہیں ہوں، میں یہاں اسٹوڈنٹ ہوں، آکسفورڈ میں پڑھتا ہوں، یہ نہ میرے ملک کے ہیں، نہ میرے رشتہ دار ہیں، نہ میرے علاقے کے ہیں، بہت سو کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ تو کہا پھر کیوں ملنے آتے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے ملنے آتے ہیں، ہم ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس۔ یہ اسلام کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، ان مسلمان اپنی زبان سے دلوں کو فتح کر سکتا ہے، یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے، لیکن ہم اپنی طاقت غلط استعمال کرتے ہیں۔ جو صحیح استعمال کرنے کی طاقت ہے وہ ہم نے چھوڑ دی ہے، غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا مریض کی عیادت، دیکھو مریض کو بھی خوش کرو، یہاں تک ہمیں تعلیم دی گئی، نہیں جو صحت مند آدمی ہے، طاقتور ہے، اس کو خوش کرو، مریض کو نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی مریض سے ملو تو اس کو لمبی عمر کی امید دلاؤ۔ دیکھو یہ حدیث کے الفاظ ہے، اس کو لمبی عمر کی امید دلاؤ۔ نفسوا لہ فی الاجل، ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا تمہاری باتوں سے، اس کی جتنی عمر ہے وہ تو اتنی ہی ہوگی، تمہاری باتوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، عمر اس کی اتنی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کو لمبی عمر کی امید دلاؤ۔ نہیں نہیں تم تو ٹھیک ہو جی، ابھی تو بالکل ٹھیک ہو، صحت مند ہو، ابھی تو تم جیو گے، یہ بیماری تو کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی۔ ہوگا کچھ بھی نہیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے، عمر اتنی ہی ہوگی، لیکن تمہارے اس بول سے اس کو خوشی ہوگی، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہاں برمنگم میں ہمارے ایک دوست تھے، امام تھے، مولانا شمس الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، انتقال ہو گیا ان کا۔ جامعہ فاروقیہ میں تھے، وہاں سے میں جانتا تھا ان کو، پھر یہاں آئے انگلینڈ میں، پھر برمنگم میں امام تھے۔ تو وفات سے پہلے سخت بیمار ہو گئے، وہ بیچارے ویسے بھی نحیف تھے، کمزور جسم تھا ان کا، مطلب نحیف دبلے پتلے تھے، بیماری کی وجہ سے اور کمزور ہو گئے۔ تو میں ان سے ملاقات کے لیے برمنگم گیا، جب وہ آئے تو واقعی بہت کمزور ہو گئے تھے۔ جب وہ آئے بیٹھے تو ہم تو پرانے میں جانتا تھا ان کو، بے تکلفی تھی، میں نے کہا تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، خامخواہ اتنے لوگوں نے شور بنایا ہوا ہے کہ وہ بیمار ہے، آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہاں سے چل کر آئے، بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ہمیں پلا رہے ہیں، ویسے ہی لوگ کہتے ہیں آپ بیمار ہو گئے، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کو رنگ بھی آپ کا ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہ باتیں کی تو وہ خوش ہوا، اس نے کہا اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کہتے ہیں آج پہلے آدمی آپ ہیں، آپ نے میرا دل خوش کر دیا، جو بھی آتا ہے صبح شام یہی کہتا ہے آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو کمزور ہو گئے، آپ تو اتنے کمزور ہو گئے۔ کہتے ہیں جتنا بیمار انہوں نے مجھے کیا ہے اللہ نے نہیں کیا ہے۔ مذاقی آدمی تھا، جتنا بیمار انہوں نے کیا ہے اللہ نے نہیں کیا مجھے اتنا بیمار، ان کی باتوں سے میں بیمار ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مریض سے ملنے جاؤ، دیکھو مریض سے ملنے جاؤ، 3 باتیں یاد رکھنی چاہیے کسی بھی مریض سے ملنے جائے۔ ایک تو وہاں زیادہ نہ بیٹھے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا یہ اس کو لمبی عمر کی امید دلائے، یہ بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کو لمبی عمر کی امید دلاؤ، تمہاری امید دلانے سے عمر لمبی نہیں ہوگی لیکن اس کو خوشی ہوگی۔ اور تیسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے ملنے جاتے ہیں، اور وہ جا کر مریض کے پاس جا کر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 7 ٹائمز، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو اگر اس کی موت نہیں آئی ہوگی تو اللہ اس کو شفا عطا کرے گا۔ 7 مرتبہ ہم نے تو دعائیں پڑھنا چھوڑ دیے، ہم تو کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرے گا، جی میں کیوں دعا کروں؟ جنازے کی دعا بھی یاد نہیں کرتے، وہ بھی مولوی صاحب پڑھے گا۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. کتنی مختصر دعا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی خوبی ہے کہ مختصر ہوتی ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے. اللہ عظیم ہے، رب عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں ان یشفیک کہ وہ آپ کو شفا عطا فرمائے. 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. بیمار کے پاس جا کر یہ 7 مرتبہ پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کی موت کا وقت نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے تو جو بیماری ہوگی اللہ اس بیماری سے اس کو شفا عطا فرمائے گا. یہ مسلمان ہے، دوسرے مسلمان کو خیر کا خیر خواہ ہے، اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. بھائی آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، یہ جو میں نے اتنی لمبی تقریر کی ہے، یہ جو موضوع اخوت کا بیان کیا ہے، اس کے آخر میں آپ سے یہ بات عرض کرنی ہے. آپ حضرات نے سنا ہوگا پاکستان کے اندر جو بنیر کا علاقہ ہے، سوات کا علاقہ ہے، اور اس کے ساتھ جو قریبی علاقے ہیں، گزشتہ دنوں وہاں بہت بڑا سیلاب آیا ہے. اور ایسا سیلاب آیا ہے، میں نے ایسا سیلاب زندگی میں نہیں دیکھا ہے. اتنے بڑے بڑے پتھر پانی میں بہے ہیں کہ انسان کے قدم سے بڑے، انسان کے قد سے بڑے بڑے پتھر ہیں. اور وہ پانی ان پتھروں کو پہاڑوں سے بہا کر لائی ہے، اور ان پتھروں کی وجہ سے پورے کے پورے گاؤں جو ہے ان پتھروں کے نیچے دفن ہو گئے، خاندان کے خاندان دب گئے ہیں. ہم تو وہاں نہیں گئے، ہم نے تو وہ ویڈیوز دیکھی ہے، لیکن اس میں جو ہم نے حالت دیکھی ہے تو انسان نہیں دیکھ سکتا. اور دن میں آیا ہے، دن میں گاؤں والے لوگ جاگے ہوتے ہیں صبح 8 بجے کے وقت، لیکن موقع ان کو نہیں ملا کہ گھر سے نکل سکے. اتنا تیزی سے وہ طوفان آیا ہے، وہ سیلاب آیا ہے. اور وہ جو حالت ہم نے دیکھی ہے، پورے کے پورے گھر خاندان سمیت وہ نیچے پتھروں کے نیچے دفن ہو گئے. ایسے ایسے واقعات، حالات سامنے آئے ہیں کہ انسان دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے. ایک بزرگ، وہ ان سے پوچھا کہ جی آپ کے کتنے لوگ فوت ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں میرے 19 افراد اس گھر کے نیچے ملبے تلے پتھروں کے نیچے دفن ہو گئے. ایک نوجوان ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ وہ شہید ہو گئے، میری بہنیں شہید ہو گئی، میرے بھائی شہید ہو گئے، میری بیوی شہید ہو گئی، میں اکیلا رہ گیا. چھوٹے بچے، معصوم بچے ہیں، ان کے ماں باپ سب شہید ہو گئے، ان کو بول نہیں سکتے کہ جی آپ کے ماں باپ شہید ہو گئے. چھوٹے بچے، خاندان کے خاندان پتھروں کے نیچے دب گئے. گھر، ان کے املاک، جائیداد، جو لوگ کہتے ہیں کل تک، وہ کہتے کل گزشتہ کل ہم کروڑ پتی تھے، کہتے گزشتہ کل ہم کروڑ پتی تھے، آج ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. دکانیں گئی، لوگوں کی جائیداد گئی، گھر گئے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے بھائی. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں، آکسفورڈ میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں ان کے لیے؟ ہم وہاں تو جا نہیں سکتے ہیں، اور ہے مسلمان بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں وہاں، تو بھائی ان کے لیے ہم 2 کام تو کر سکتے ہیں. ایک، ان کے لیے دعا کریں، اور دعا کیا ہے؟ ہماری طرف سے دعا بھی ہے، تعزیت بھی ہے. اللہ ان کو صبر عطا فرمائے. ان کا بہت، اور بڑے خوددار لوگ ہیں جی، کسی سے کچھ نہیں مانگتے. ایک رپورٹر گیا ایک بزرگ سے، انہوں نے کہا جی آپ کا کیا نقصان ہوا؟ اس نے بتایا، گھر گیا، خاندان گیا، گاؤں گیا، سب گیا. کہا آپ کو کیا چاہیے، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا یہ سب اللہ کی طرف سے آیا. بزرگ کی بات سنو، بوڑھا آدمی، خاندان گیا، گاؤں گیا، گھر گیا.
کہا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ سب اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا ضرورت ہے؟ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس نے کچھ نہیں کہا، وہ رپورٹر اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا یہ بابا جی اتنا خوددار ہے، وہ خود کچھ مانگتا نہیں ہے، خاندان چلا گیا، گھر چلا گیا، سب کچھ گیا، لیکن میرے دوستو ہم پر یہ حق ہے، ان کا کوئی احسان نہیں ہماری طرف سے، ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اور انشاءاللہ آج جمعے کی نماز کے بعد یہاں ہماری مسجد کے باہر ہمارے ساتھی انشاءاللہ، یہ ہماری کمیٹی کے جو ساتھی ہیں، یہ ان کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، عطیات ہم جمع کریں گے ان کے لیے، آپ حضرات دل کھول کر اس میں جناب کیا ہے عطیات دیں، دل کھول کر دیں، اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، یہی کر لیں، اور یہی کریں گے بھائی، اس میں حصہ لیں گے، جو خواتین گھروں میں سن رہی ہے وہ بھی اس میں حصہ لیں، جتنا آپ ہو سکے صدقات سے، زکوٰۃ سے، للہ سے ان کی مدد کریں، اور یہ سمجھ کر کریں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے ساتھ اس حالت کے اندر ہم ان کے ساتھ یہ تعاون ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 منٹ رہ گئے ہیں، 2 منٹ میں ایک بات اور بھی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ بات آج کا جو موضوع تھا وہ اخوت کا موضوع تھا، کہ اللہ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المومنون کرجل واحد، تمام مسلمان ایک آدمی کی طرح ہے۔ مثال آپ نے دی ہے، تمام مسلمان ایک شخص کی طرح ہے، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، سر میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو ہوتی ہے۔ اب دنیا کے کسی ایک کونے میں کوئی بھی مسلمان تکلیف میں ہے، تو اگر میرے اندر، دیکھو یہ سمجھنا چاہیے، اگر میرے اندر فیلنگز یہ ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ایمان ہے، اور اگر میں ان کی تکلیف کو دیکھ کر، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، میں ان کی تکلیفوں کو دیکھتا ہوں، ویڈیوز دیکھتا ہوں، ان کے معصوم بچوں کی لاشیں دیکھتا ہوں، اور جناب کیا ہے ان کے لوگوں کو جناب کیا ہے مرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور میں مسلمان ہوں، اسلام کا دعویٰ، ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی، کوئی چینجز، کوئی فیلنگ ان کے لیے نہیں ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے، پھر مجھے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمام مومن آپس میں ایک شخص کی طرح ہے، جیسے ایک شخص کو آنکھ میں تکلیف ہو پورے جسم میں تکلیف ہو، سر میں تکلیف ہو پورے جسم میں تکلیف۔ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان تکلیف میں ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، تو پھر مطلب یہ ہے کہ ایمان ہے، اور اگر تکلیف نہیں ہوتی ہے ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔